جی ناظرین، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بلوچستان کے حوالے سے دیے گئے حالیہ بیانات پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، انوار الحق کاکڑ کا نام بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زیری کے ترجمان کے طور پر سامنے آنے کے بعد اور ان کے سینیٹر بننے سے لے کر حالیہ دنوں میں نگران وزیر اعظم بننے کے سفر تک پاکستان اور بلوچستان کے سماجی اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث رہا ہے، جہاں ان کی چرب زبانی سے متاثر کئی افراد انہیں ایک پڑھا لکھا، دانشور اور نہایت ہی سوفسٹیکیٹڈ شخصیت بتاتے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان کے سنجیدہ حلقوں میں انہیں محض ایک جعلی دانشور قرار دیا جاتا ہے، اور فارسی کی ایک مشہور کہاوت ندیدم ندیدم دیدم گڑیدم پر پورا اترتے ہوئے وہ اکثر اپنے آفیشل دوروں کے دوران سیلفی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اپنی اس فنکاری سے بلوچستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا متاثر کیا ہے کہ کئی افراد کا کہنا ہے کہ وائس آف بلوچستان نامی این جی اوز کے نام پر ان کو نہ صرف کروڑوں روپے غبن کرنے کا موقع دیا گیا، بلکہ سینیٹر اور جس طرح آج کل وہ ہیں نگران وزیر اعظم جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انوار الحق کاکڑ جیسے لوگوں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنا مہربان کیوں ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ اپنے اکثر بلکہ تمام تر پبلک اپیرنسز میں بلوچستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کا دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں، بالخصوص جبری گمشدگیوں کے معاملے پر بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان کی عام عوام کو اس حوالے سے گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حالیہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن میں اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جو ایک مظاہرہ، ایک سٹنگ کیمپ جاری ہے، تو ان کے ساتھ اسلام آباد اور پاکستان سے آئے ہوئے دیگر عوام کی جانب سے اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی اور ایک اس طرح کا سپورٹ سامنے آیا ہے کہ اس پر انوار الحق کاکڑ صاحب نہایت ہی آگ بگولا نظر آتے ہیں۔ انہیں یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی، اور وہ نہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فورمز پہ ان بلوچوں کے ان سپورٹر سے محض گفتگو ہوتے ہوئے نہایت ہی دھمکی آمیز انداز اپناتے ہیں اور انہیں ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ ان اقوام کے مابین نفرت پھیلانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ اپنے ان بیانات میں اور مختلف فورمز پہ جو وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس طرح سے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے معاملے کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور کس طرح سے مختلف سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ان مسنگ پرسنز کے نمبر کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ جب 2009 میں یہ یو این کی انفورس ڈس اپیرنس کی کمیٹی یہاں آئی تو انہوں نے کہا، یہ لگ بھگ ایگزیکٹ نمبر نہیں دیا مجھے، بڑا لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ابھی گوگل کر کے دیکھ لو، انہوں نے لگ بھگ کہا کہ 50 کے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے واٹر کینن پھینکنے کے واقعات 200 سے زیادہ یورپ میں 2 سال کے اندر ہوئے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے دی ورکنگ گروپ آن انفورسڈ اور انوالنٹری ڈس اپیرنسز کی آفیشیل وزٹ پاکستان میں کاکڑ صاحب کے کہنے کے مطابق 2009 میں نہیں بلکہ 10 سے 20 ستمبر 2012 میں ہوئی تھی، اور ورکنگ گروپ نے اپنی 26 فروری 2013 کی اپنی تفصیلی رپورٹ جاری کی۔ اب اس پورے رپورٹ میں کہیں پہ بھی 50 کیسز کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں اپنی 2011 کی سالانہ جو رپورٹ ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پاکستان سے ریلیٹڈ قریب 107 کیسز رپورٹ ہوئی ہیں، اور ورکنگ گروپ کے مطابق 2005 اور 6 سے انفورس ڈس اپیرنس کے سندھ اور بلوچستان سے کئی کیسز ان کے پاس رپورٹ ہوئے، اور صرف بلوچستان کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کی تعداد 14,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔
جبکہ صوبائی جو حکومت ہے وہ ان افراد کی تعداد کو 100 سے کم بتاتی ہے۔ 2013 کی اپنی ہی رپورٹ میں ورکنگ گروپ پاکستان کی کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمیشن کے پاس پاکستان کے 500 سے زائد کیسز موجود ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، اور یہی ورکنگ گروپ UN کی ورکنگ گروپ کہتی ہے کہ حالانکہ جو کیسز ان کے پاس درج ہوتے ہیں یا ان کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ زمینی حقائق کی عکاسی کرتی ہوں، لیکن ایک بات تو ضرور واضح ہے کہ انفورس ڈسپیئرنسز کا جو فینومینا ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کاکڑ صاحب کتنے اپڈیٹڈ ہیں کہ وہ 2023 میں بھی 2013 کے اسٹیٹسٹکس پیش کر رہے ہیں۔ ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے 8 اگست 2023 کی UN کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے مطابق 2015، 2016 اور 2019 میں ورکنگ گروپ کی جانب سے پاکستان حکومت کو 1635 انفورس ڈسپیئرنسز کے کیسز بھیجے گئے۔ اب یہ تو رہی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس، لیکن ہم نے دیگر انڈیپینڈنٹ سورسز سے رجوع کیا۔ ان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 2019 میں کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈسپیئرنسز، پاکستان کی کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈسپیئرنسز کے پاس 2178 ایسے انفورس ڈسپیئرنسز کے کیسز ہیں جو وہ ابھی تک حل نہیں کر پائے ہیں۔ اور جنوری 2022 میں پاکستان کی انسانی حقوق کی منسٹر شری مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بل پیش کیا مسنگ پرسن کے حوالے سے کہ اس انفورس ڈسپیئرنسز کو جرم قرار دیا جا سکے۔ تو یہ بل نہ صرف جو ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی تھی ان کی جانب سے بلکہ نیشنل اسمبلی کی جانب سے بھی پاس کی گئی، لیکن یہ بل جب سینٹ میں پیش ہوئی تو سینٹ سے بل ہی مسنگ ہو گیا۔ اور پھر جون 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ انفورس ڈسپیئرنسز میں ریاست پاکستان براہ راست ملوث ہے۔ لیکن ناظرین، اس تمام تر شواہد پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے کاکڑ صاحب بڑی ڈٹائی کے ساتھ پرم مظاہرین پر واٹر کینن اور لاٹھی چارج کو جائز قرار دینے کے لیے یورپ میں واٹر کینن انسیڈنٹس کی نمبر کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یورپ کی انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی پاسداری کی وہ مثالیں نہیں دیتے جو انہیں سویلائز بناتی ہیں۔ مثلاً یورپ میں آج ریاست انفورس ڈسپیئرنسز میں ملوث نہیں ہے، وہاں اپوزیشن کو ایکسٹرا جوڈیشلی یا فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے ایلیمینیٹ نہیں کیا جاتا، وہاں قانون کی بالادستی ہے اور کوئی بھی نگراں وزیر اعظم ڈٹائی کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ کاکڑ صاحب، آپ سٹیٹس کی یوز آف وائلنس کی بجائے خود کو اور پاکستانی عوام کو اسٹیٹ کی دیگر ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ UN کی ورکنگ گروپ کہتی ہے کہ ڈکلیریشن آن دی پروٹیکشن آف آل پرسنز فرام انفورس ڈسپیئرنسز کی آرٹیکل 3 یہ کہتی ہے کہ ریاست کو اپنے دائرۂ اختیار کے تحت کسی بھی علاقے میں جبری گمشدگی کی کارروائیوں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ اور کمبر سوری، یورپ میں بل بھی چوری نہیں ہوتے۔ ایگزیکٹلی، جب وہ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ یہ مثالیں بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس and the Convention against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment اور punishment، پاکستان نے ان دونوں ٹریٹیز اور کنونشنز کو 23 جون 2010 میں ریٹیفائی کیا، جو کہ انفورس ڈسپیئرنسز کو جرم قرار دیتی ہیں، اور تو اور پاکستان کی اپنی کرمنل کوڈ کے تحت انفورس ڈسپیئرنسز کی جو پریکٹس کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ مثلاً کوئی بھی اس طرح کی اوفنس جہاں پہ کڈنیپنگ، اغوا یا اس نیت کے ساتھ کہ جسے اغوا کیا جا رہا ہے اسے خفیہ ڈیٹینشن میں رکھا جائے گا یا رونگ فلی اسے کنفائن کیا جائے گا، کو سزا آپ دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں کاکڑ صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ خرگوش، کتا اور پنجابی پر قانون سازی کرتے ہوئے ان کے قتل کو جائز قرار دینے جیسی غلیظ اور نفرت آمیز بیانات دینے کی بجائے انسانیت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف
جرم قرار دی گئی انفورس ڈسپیئرنسز کے خلاف قانون سازی کو عملی جامہ پہنائے. اور جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا، ان کو میری ایک درخواست ہے، کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے، کوئی اور شے واپس کر رہا ہے، کوئی کالمز لکھ رہا ہے، لکھے، ضرور لکھے. جارج اورویل 1984 اینیمل فارم، وہ جب اسپینش سکسیشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا، تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے. ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں، تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں، تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کہیں، کہ نہ یہ 1971 ہے، نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. وہ 9 مہینے میں ہو گیا تھا، یہاں 20 سال سے چل رہا ہے. نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ دہشت گرد ہیں. کہتے ہیں جی ان کو عدالتوں میں پیش کریں. 90,000 آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں، 9 آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے. کہیں یہ بہت سیدھا نظام ہے. کس نے ٹھیک، کور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا، یا وابڈا نے کرنا تھا، یا ابھی بینک نے کرنا تھا؟ قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں. کہا ہم نے ان کو کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ہم سے مراد حکومت ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. دیکھیں نا کہ کون سے ڈیمانڈز دیے ہیں. ان کو دورانا بھی جو ہے نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ دوہراؤں ان کو. ثناء اللہ زہری کے بیٹے کو کس نے شہید کیا؟ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ تھا. سامنے الیکشن کمپین میں ٹکڑے ٹکڑے کیے اس لڑکے کے. بہت سارے یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ انہی لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں. کیا کرے؟ قانون سازی کرائیں کہ خرگوش، کتا، پنجابی، اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے، کرا لیں قانون سازی، اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے. اور اب ناظرین، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر خورشید احمد، جو ہمارے ڈسکشن کا جو دوسرا پہلو ہے کہ کس طرح سے کاکڑ صاحب آگ بگولا ہیں ان سپورٹرز پر جو بلوچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر خورشید، آخر یہ نفرت اور اتنی یہ جو غصہ ہے کاکڑ صاحب میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قمر، سب سے پہلے میں آپ کو اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. بلوچستان پچھلے 70 سالوں سے پاکستانی آرمی، جو پاکستانی فوج ہے، اس کے جو جبر ہے، اس کی جو ایٹروسٹیز ہیں فوج کی، اس کے چنگل میں رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور آہستہ آہستہ باقی پاکستان کو بھی پتہ لگنے لگا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اور خاص کر جب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا لانگ مارچ جو بلوچستان سے ہوتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچا، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ باقی پاکستانی جو ہیں، جن میں لکھاری بھی تھے، جن میں اسٹوڈنٹس بھی تھے، جن میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے، جن میں پولیٹیکل ورکر بھی تھے، وہ ان کے کیمپ میں گئے، ان کے ساتھ ہمدردی کی، اور ایک پریشر بلڈ ہوا کہ بھئی ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو مسئلہ ہے، ان کو حل کیا جائے. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور کاکڑ صاحب کو اس بات پہ بہت غصہ آیا کہ لوگ بلوچوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، لوگ بلوچوں کے ساتھ ہمدردی کیوں جتا رہے. تو وہ جو دوسرا جو ویڈیو ہے، اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ وہ ہم سے کم، بلوچوں سے کم، ان پاکستانیوں پہ زیادہ ناراض ہیں جو بلوچوں کے پاس جاتے ہیں اور بلوچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. تو وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے لیے آرٹیکل لکھتے ہیں، جو ان کے لیے سوشل میڈیا میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ
مین اسٹریم میڈیا تو انہوں نے وہ کرنے نہیں دیا نا پچھلے 70 سال تو. اور وہ لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، وہ یہ اگر وہ اتنے بڑے چیمپئن ہیں تو وہ ان کے ساتھ پہاڑوں پہ جا کے کیوں نہیں لڑتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو یہ حق پر ہیں. اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں تو آپ بھی جائیں ان کے ساتھ لڑے، جو کہ بالکل بچگانہ اور احمقانہ بیان ہے. اس کے بعد وہ انہی لوگوں کو بول رہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ بار بار بلوچستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ نہ یہ بنگلہ دیش ہے، سوری نہ یہ 1971 ہے اور نہ بلوچستان بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. وہاں پہ مطلب بنگلہ دیش میں 9 مہینوں میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا، جبکہ یہاں تو ان لوگوں کو 20 سال ہوئے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں. پہلے تو میں کریکٹ کرنا چاہوں گا کاکڑ صاحب کو کہ 20 سال نہیں ہے، 20 سال سے بہت زیادہ ہے کہ بلوچ بارہا پاکستان سے لڑتا ہے یا کچھ بھی ہو، وہ اپنی اظہار کرتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. یہ 20 سال تو آپ 2000 سے لگا رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کو شاید یہ علم نہ ہو، وہ پڑھتا تو بہت ہے، پڑھاکو بچہ ہے، لیکن شاید ان کو یہ علم نہ ہو یا شاید ان کے نالج میں نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا 9 مہینوں میں یا 9 مہینوں سے کم تر جتنے بھی ٹائم لگا، وہاں پہ انڈیا ملوث تھا. اور آپ بارہا بلوچوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی راک کے فنڈنگ ہے، یہاں پہ بھی انڈیا ملوث ہے. اگر انڈیا ملوث ہوتا تو 20 سال نہیں لگتے کاکڑ صاحب، 6 مہینوں میں آپ ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہاں انڈیا ملوث تھا جہاں آپ لوگ 9 مہینے بھی نہیں چل پائے اور آپ لوگوں کی پتلونیں نکالی گئی جی. تو اس کے علاوہ کاکڑ صاحب جو ہیں، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پاکستانی کوسچن کیوں نہیں کرتے کہ ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کس نے بنایا. یہ آ کے خود بولتا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، وہ بوسیدہ ہیں، جسٹس سسٹم نہیں ہے. اور وہ خود بول رہا ہے کہ 90,000 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 9 لوگ جو ہیں ان کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے. تو بھائی کیا یہ کنوکشن بھی بلوچوں نے کرنا ہے یا یہ کنوکشن بھی جو مظلوم لوگ ہیں وہ کریں، یا یہ کنوکشن آپ اور آپ کو جو لوگ لے کے آئے ہیں، آپ کو جو لوگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، جن لوگوں نے آپ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا ہے، یا وہ کریں، یا یہ بھی کام ہم جیسے مظلوم لوگ کریں، یہ بلوچ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا جسٹس سسٹم اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے تو کیا آپ ہر چیز فوج کے ذریعے کریں گے؟ کیا اگر کل کوئی بندہ چوری کرے گا، جسٹس سسٹم تو نہیں ہے، تو کیا آپ فوج بھیجیں گے اس کو پکڑنے کے لیے؟ جسٹس سسٹم تو نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں جسٹس سسٹم نہیں ہے، تو موٹر سائیکل چوری کرنے کے لیے بھی فوج کو بھیجیں، ٹیپ ریکارڈر چوری کرنے کے لیے بھی فوج کو بھیجیں، اور جو اسپیکر چوری ہوا تھا اس کو بھی ڈھونڈنے کے لیے فوج کو بھیجیں. تو خود فوج کے ہی بندے تھے. دیکھیں اب فوج کے بندے خود آ کے اسپیکر چوری کرتے ہیں. اور اس کے بعد یا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ یا حاضر سروس، اور وہ بول بھی رہا ہے، وہ پتہ کیا، ہاں وہ یہ بول رہا ہے کہ کیا اس بوسیدہ نظام کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہے وہ کور کمانڈر میٹنگ میں اس کو ڈسکس کیا جائے. اس کو کیا کور کمانڈر میٹنگ ہی ٹھیک کرے؟ اب یہ بہت بڑے چیمپئن بنتا ہے، اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا بہت بڑا چیمپئن بولتا ہے، سب انٹرویوز میں بولتا ہے. اور اب اس کی سوچ دیکھیں کہ جو پاکستان میں ٹھیک کرنا ہے وہ کور کمانڈر میٹنگ سے ہی ٹھیک ہوتا ہے. یہ کاکڑ صاحب کی سوچ ہے. اور وہ یہ بولتا ہے کہ واپڑا، یا اس کو واپڑا ٹھیک کریں جسٹس سسٹم کو، یا ابھی بیگ ٹھیک کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ کاکڑ صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ بھائی شاید کل کو فوج کے پاس یا کاکڑ صاحب کے پاس یہ ایک چینل بھی ہے کہ بھئی چلو ایک ریٹائرڈ فوجی یا حاضر سروس فوجی کو لے کر چیف جسٹس بناتے ہیں جو جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرے گا. تو یہ بھی کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ بھئی
चलो आइंदा ये भी कर लें आप, जैसे बाकी जगहों पे आप लोगों ने और खुर्शीद फिर वो अपने इस वीडियो में काकड़ साहब ये भी कहते हैं कि जो डिमांड्स ये लोग जो बलूचिस्तान के इंसानी हकूक़ के हवाले से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके डिमांड्स बताने से उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। अगर आप उस पर भी कुछ बात अब देखें, मुझे तो पता नहीं वो डिमांड आप देखें या कोई भी संजीदा इंसान वो डिमांड देखें, उनमें क्या है। देखें कमर, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में जो एक इंसर्जेंसी चल रही है, हम उससे इनकार नहीं करते। इंसर्जेंसी है, जंग है, हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन जब जंग होती है, जब कहीं पे कोई हमला होता है, तो पाकिस्तानी फौज जो है वो हमला आवारों के पीछे नहीं चल जाता, वो अटैकर्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके बरक्स वो वहाँ पे जो छोटी छोटी आबादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ शहर तो नहीं है, सिटीज तो बहुत कम है, पहाड़ों पे जो छोटी छोटी आबादी होती है जिनको बलूची में अल्क बोलते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2-3 घरानों पे होते हैं, 2-3 फैमिलीज में, बिल्कुल। तो वो वहाँ पे जाके उनको कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं कि भाई या तो आप उनको पकड़ के लेके आए या आप हमें बताएं वो किधर है जिन्होंने हमला किया है। तो बलूच, ये नहीं है कि बलूच ने जो काकड़ साहब बोल रहे हैं कि उनका जो बोसीदा निज़ाम है उस पर भी बलूच गया, मतलब काफ़ी बार गया है, बारहा गया है। तो अब जो पहला डिमांड उन्होंने किया है कि भाई एक थर्ड पार्टी जो है, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बलूचिस्तान में लेकर आए और वो बताएं कि भाई कौन कितना जुल्म कर रहा है जी। तो दूसरा जो डिमांड है उनका कि ये जो CTD है जो 12 लोगों को मतलब बिला जवाज फेक एनकाउंटर करता है, इनको खुली छूट दी गई है। और जब इनको अटैकर्स नहीं मिलते, ये बाजार से इधर उधर से किसी को भी उठा के उसको फेक एनकाउंटर में मार देते हैं कि भाई ये देखो ये हमलावर था और हमने इसे मार दिया। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये जो CTD है इसको डिसमेंटल करें और डेथ स्क्वाड्स जो हैं, डेथ स्क्वाड्स पिछले 20 सालों से बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, डेथ स्क्वाड्स, और आई एम सॉरी टू से वहाँ पे एक ग्रुप नहीं है डेथ स्क्वाड, आपको सेवरल ग्रुप्स नजर आते हैं डेथ स्क्वाड के, जो अनवर अल काकड़ और उसके जो बहुत करीबी दोस्त हैं जैसे सरफराज बुगटी, शफीक मेंगल और इस तरह के कई सारे लोग हैं, वो सारे मिलकर उसको चलाते हैं। वो बोल रहे हैं कि स्क्वाड खत्म कर दिया जाए उधर। तो इसलिए अनवर अल काकड़ साहब जो है उसको तकलीफ होती है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई तो अनवर अल कहाँ जाएगा इसलिए उनको तकलीफ होती है। और दूसरी बात कंबर, ये वो बोल रहा है कि ये जो लोग हैं जो मिसिंग पर्सन्स को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, वो इनको टेररिस्ट बोल रहा है कि इनका जो है ये टेररिस्ट है, इनका टेररिस्ट के साथ कोई मतलब क्योंकि वो कहते हैं कि जो जबरी गुमशुदगियों का जो शिकार अफराद हैं बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो दहशतगर्द है। हाँ बिल्कुल। और जो उनके सपोर्ट में आते हैं, उनकी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ बात करते हैं, वो इनके सिंपैथाइजर हैं, इवन इन अ वे इनडायरेक्ट वे वो भी इन दहशतगर्द जी। तो पहला ये कि जो लोग मिसिंग हैं, अब अनवर अल काकड़ साहब कैसे जानते हैं वो दहशतगर्द? वो तो मिसिंग है और वो तो बोलते हैं हमारे पास नहीं है। अब उनको कैसे पता चला कि ये जो लोग मिसिंग है ये दहशतगर्द है? मतलब इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि आप बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, आपकी लीगल सिस्टम मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है, कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की हैं वो नहीं है, लेकिन आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि जो बलूचिस्तान से मिसिंग लोग हैं वो दहशतगर्द है। अब पता नहीं वो इस कंक्लूजन पर किस बुनियाद पर और किस कैपेसिटी मैंडेट के तहत पहुंचे। अब पहले तो ये कि वो मानते भी नहीं है कि हमारे पास है। अब अगर
کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, آپ کا جسٹس سسٹم نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا اس بندے کے بارے میں جسے آپ میڈیا میں آ کے بتاتے ہیں. اور ڈاکٹر خورشید سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جو ڈکلیریشن آن دی پروٹیکشن آف آل پرسنز فرام انفورس ڈس اپیئرنسز ہے, اس کی آرٹیکل 7 جو ہے وہ کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی صورتحال میں, خواہ جنگ کا خطرہ ہو, حالت جنگ ہو, اندرونی سیاسی عدم استحکام یا کوئی اور عوامی ہنگامی صورتحال ہو, آپ انفورس ڈس اپیئرنسز کو بالکل بھی جواز نہیں بنا سکتے, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو اب وہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ, ایک تو یہ ہے کہ جو جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں, آپ کو کس نے کہا وہ دہشت گرد ہے؟ آپ کی جسٹس سسٹم نے کہا, آپ نے کوئی کمیٹی بنائی تھی, 2-3 کمیٹیاں بنائی تھی, کبھی کسی کمیٹی نے یہ کہا, جو کمیشن بنائے گئے مسنگ پرسنز پہ, کسی کمیشن نے یہ ڈکلیئر کیا کہ مسنگ پرسنز دہشت گرد ہے؟ آج تک آپ کے اپنی سرکار کی بنائی ہوئی کمیشن نے, کسی نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. تو پتہ نہیں آپ آؤٹ آف نو ویئر آ کے بولتے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ جو دھرنا دے رہے ہیں یہ ان دہشت گردوں کے ساتھ آپ ان کی جو مطلب یہ ان کے ساتھ منسلک ہیں, اس لیے یہ یہاں پر آئے. اور اس کے علاوہ وہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ اتنے نیگیٹو سوچ ہے ان کی, وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر ان کو جو مسنگ پرسنز ہیں اگر وہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تو وہ چھوٹ سکتے ہیں, اور وہ بول رہے ہیں کہ قوانین اس لیے نہیں بناتے کہ جو گناہ گار ہیں وہ چھوٹ جائیں, بلکہ اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو آپ کے پاس ایک پورا جسٹس سسٹم ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے جسٹس سسٹم پر یقین نہیں ہے, یا پھر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ لوگ واقعی گناہ گار ہیں. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں تو جسٹس سسٹم ہے آپ کا, ان کو لے کر آئیں. لیکن مجھے پرسنلی قمر نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن جو ہے, کیونکہ اکثر مسنگ پرسن جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے کہ کلیکٹیو پنشمنٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹس یا وہ سمپیتائزر جو بلوچوں کی مطلب جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں, ان کو اغوا کرتے ہیں, ان کو ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرگل سے دستبردار ہوں. تو اس وجہ سے ان کے پاس کوئی ثبوت اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ آپ کورٹ سے ان کو مجرم ثابت کر سکیں, اس لیے آپ غیر قانونی جو قانون سے باہر طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل ابجیکشن, انفورس ڈس اپیئرنسز اور فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور میں جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ان کے پاس ہیں, یہ انہوں نے مسنگ پرسنز اس لیے رکھے ہیں, جب بھی ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے یہ انہی مسنگ پرسنز کو اٹھا کے فیک انکاؤنٹرز میں مار دیتے ہیں, اور خانہ پوری کے لیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں ہم پر حملہ ہوتا ہے اور ہم دہشت گردوں کو مارتے ہیں. یہ اگر آج بھی آپ میں سے کوئی بندہ جائے ادھر, آپ کو ہر بچہ بتائے گا کہ پاکستانی فوج یہاں پہ کیا کر رہا ہے, آپ کو ہر وہاں پہ جو چرواہا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستانی فوج یہاں پہ کیا کر رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مین اسٹریم, اب انوار الحق نے بھی کہا تھا کہ آپ بلوچستان نہیں جا سکتے, بلوچستان کو ایک نو گو ایریا آرمی نے بنایا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کوئٹہ نہیں جا سکتے, لیکن اندرون بلوچستان کیا ہو رہا ہے جہاں پہ 3-3 4-4 گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے 4-4 گھرانوں کی آبادیاں ہوتی ہیں, اور وہ بھی پھر اس کے بعد 10-10 12-12 20-20 کلومیٹر تک آپ کو کوئی انسان دکھائی نہیں دے گا. تو وہاں پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اگر اس لیے تو بلوچ بولتے ہیں کہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن آئے اور وہ وہاں پہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. جی کمبر جی بالکل, تھینک یو ڈاکٹر خورشید. آپ نے جو ہمارا ڈسکشن تھا اس کے دوسرے پہلو پر کہ مطلب کس طرح سے
انوار اللہ کاکڑ جیسے لوگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں انسٹال کرتی ہے کہ ان کی جو کرمنل پالیسیز ہیں بلوچستان میں ان پر آواز اٹھانے والوں کی مطلب یا جو ان پالیسیز کو اپوز کر رہے ہیں ان کی اپوزیشن کو کیسے نیوٹرلائز کیا جائے. تو ناظرین اس تمام ڈسکشن میں ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں گزشتہ 75 سالوں سے زائد کے عرصے سے ایک لوگوں کی اسٹرگل جاری ہے جو اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اسٹرگل ان بنیادوں پر ہے کہ انہیں وہاں پہ ایک مطلب انہیں زندہ ہونے کے حق سے لے کر جو بنیادی جو انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں ان تمام ضروریات سے محروم رکھا گیا ہے. اور جب وہ ان ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں انسانی حقوق کی پامالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بلوچستان میں مختلف سیاسی اور معاشی انٹرسٹ جو ہیں وہ وابستہ ہیں, جو مفادات ہیں وہ بلوچستان سے وابستہ ہیں. بلیک منی کوریڈور ہے اور دوسرا ان کو گاڈ لائک پاور وہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں, جیسے وہ وہاں بلوچستان میں جیسے چھوٹے خدا ہوں. اور انہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو یہ جرائم ہیں, انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, اس کے حوالے سے دنیا یا پاکستان میں رہنے والے دیگر اقوام یا عام عوام اس حوالے سے آگاہ ہو. تو وہ اپنی وہاں موجودگی کے جواز کو مستحکم بنانے کے لیے انہیں ضرورت پڑتی ہے کاکڑ صاحب جیسے لوگوں کی, جو کہ انسانیت اور ان تمام جو ان کے انسانیت کے اعلیٰ اقدار ہیں ان کو یکسر سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف ایک ہی کام کریں, آرمی کی جو بلوچستان میں پالیسیز ہیں اس کا دفاع. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات بھی سامنے واضح رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی اس دفاع میں مطلب آرمی کی جو پالیسیز ہیں اس کی دفاع میں ہٹ درمی اور ڈٹائی کے ساتھ اپنا کام کرے گا تو اسے ریوارڈ دیا جائے گا, اسے سینیٹر بھی بنایا جا سکتا ہے, اور کاکڑ صاحب کے کیس میں نگران وزیر اعظم بھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے جس میں جو سوشل جو آؤٹ کاسٹ ہیں, جو چور دروازے سے جو سیاسی پیداگیر ہیں وہ آنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے انکریجڈ ہوتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہاں مزدوروں کو شہید کیا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. مگر جب کوئی دہشت گرد کو مارتے ہیں تو سب پھر اس کا مذمت کرتے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے. ہم نے آپ نے اس ملک کو بنانا ہے. یہ بھٹو صاحب کا, یہ جناب آصف علی زرداری کا, یہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ لاڑکارہ بن رہا ہے. لوگ نفرت کی سیاست کو ختم کر رہے ہیں. ملک پاکستان اور بلوچستان کے ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. جناب صدر جناب آصف علی زرداری صاحب, آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے, سب نوزرین, کسی کے پاس 2000 کسی کے پاس 200 ووٹ, مختصر حالات کی وجہ سے لوگ کو بلایا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو مبارک ہو, حاجی ملیشا کو مبارک ہو. آج تربت پیپلز پارٹی کا گڑھ بن گیا. قوم پرست آج کے بعد چھٹی, نفرت کی سیاست چھٹی. لیکن علی مدد جتک سے تو خبر بازی لے گیا ہے, بازی بالکل لے گیا ہے اور نگران وزیر اعظم بنا ہوا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے, خاص کر جو پاکستان میں باقی جو عام عوام ہیں یا باقی اقوام جو پاکستان میں رہتے ہیں, ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بلوچستان کا حل ایک سیاسی سلوشن میں دیکھتے ہیں یا ایک ملٹری سلوشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انوار اللہ کاکڑ جیسے لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر جب بلوچستان کا جو مطلب جو براڈر ریپرزنٹیشن ہے وہ
ان کے تھرو یا ان کو لے کر آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنے والے، یا ان کو کبھی سینیٹر بناتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر بناتے ہیں. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور آپ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہماری جو مین اسٹریم بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں پی ٹی آئی ہے، انہوں نے بلوچستان کو اسے اٹھا کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. تو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سنجیدگی اس بات سے دیکھ سکتے ہیں، یا اس بات سے ان کی بلوچستان کو لے کر سنجیدگی کا آپ ان کی بلوچستان کو لے کر سنجیدگی کو آپ گس کر سکتے ہیں کہ جو ڈیتھ اسکواڈ، جن کو پچھلے کئی سالوں سے بلوچ یہ بول رہے ہیں کہ ڈیتھ اسکواڈ ختم کی جائے، جنہوں نے وہاں پہ اجتماعی خبریں دی ہیں، جنہوں نے وہاں پہ مسنگ پرسنس کا ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے، اور جو ایکسٹرا جوڈیشلی لوگوں کو بلا خوف و ہراس قتل کرتے ہیں، آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہی لوگوں کو کوئٹہ، بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اٹھا کر اسلام آباد لے کر گیا ہے، اور وہاں پہ جو مسنگ پرسنس کو لے کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو کیمپ لگا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے ان کو ایک کیمپ لگا کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کریں کہ اب ان کے جو لواحقین مارے گئے ہیں، جیسے وہ سراج رئیسانی ہے، جو پورا بلوچستان جاتا ہے، سراج رئیسانی کو داعش نے مارا تھا، اب ان کا بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بیٹے کو ادھر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے بھی لوگوں کو، جن لوگوں نے مارا ہے، ان کو بھی انصاف چاہیے. تو یہ آپ ہماری جو مطلب آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے بلوچستان کو لے کر، یہ ہے ان کا رویہ. تو آپ خود سوچیں کہ یہ ملک اور اس ملک کا جو پورا نظام ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر خورشید، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نواب رئیسانی صاحب اکثر اپنی پبلک گفتگو میں اپنے بھائی سراج رئیسانی کے قتل کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار دیتے آتے ہیں. جی اور اس کے علاوہ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تاثرات کمنٹس کی شکل میں اس ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے نیچے کمنٹ کی شکل میں دیں، اور میرے خیال سے کاکڑ صاحب کا دل رکھنے کے لیے ان کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں اپنی کمنٹ کی صورت میں کہ انوار الحق کاکڑ کتنے پڑھے لکھے ہیں. شکریہ.